السلام علیکم، میں ہوں فرزین امین۔ افغانستان کی حکومت بہت برے طریقے سے ناکام ہو چکی ہے، نہ صرف اپنے لوگوں کو تحفظ دینے میں، پر اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اپنی افواج کو تحفظ دینے کے لیے بھی افغان حکومت بری طریقے سے ناکام ہو گئی ہے، اپنے رول کو ڈسون کر رہی ہے، خود اپنی فوج کو ڈسون کر رہی ہے، اور یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ کیوں افغان فورسز کے فوجی کبھی بھاگ کے تاجکستان، کبھی بھاگ کر پاکستان آ جاتے ہیں۔ آج دو ایسی کہانیاں ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یونائٹڈ نیشنز نے خود تنبیہ کی ہے افغان گورنمنٹ کو، اور ایک وارننگ دی ہے کہ اپنے لوگوں کی جانوں سے مت کھیلیں یا اپنے لوگوں کو مارنا چھوڑ دیں۔ یہ کیا کہانی ہے؟ کیسے افغان فورسز خود اپنے ہی لوگوں کو ٹارگٹ کرتی جا رہی ہیں؟ اور ایک بہت ہی زیادہ سیڈ یا ٹریجک نیوز کہ ان 2 مہینوں میں 2009 سے اب تک کا اموات کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ افغانستان میں اتنی اموات 2 مہینے کے اندر 2009 سے اب تک بالکل نہیں ہوئی جتنی اب دکھائی دے رہی ہیں۔ پاکستان کی دشمنی کی بات کریں تو پاکستان کی دشمنی میں افغان کی گورنمنٹ اتنا آگے آ گئی ہے کہ اپنی فوجیوں کو ڈس اون کرنے پر تل گئی ہے۔ اب یہ کیا کہانی ہے، اس سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں۔ 25 جولائی کے دن 46 فوجی افغان بارڈر سے کراس کرتے ہیں چترال کی طرف اور پاکستان میں پناہ لے لیتے ہیں۔ بارڈر کے اس طرف سے پاکستان کو کالز آتی ہیں ادھر کے کمانڈر سے، افغانستان سے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ 46 فوجیوں کو اس وقت ایمرجنسی نیڈ ہے ایڈ کی، تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو پناہ دی جائے۔ اور پاکستان ان فوجیوں کو ویلکم کرتے ہوئے فوڈ بھی پرووائڈ کرتا ہے، شیلٹر بھی پرووائڈ کرتا ہے اور میڈیکل ایڈ بھی پرووائڈ کرتا ہے۔ اب ڈھٹائی افغان گورنمنٹ کی یہ ہے کہ 2 دن تک تو وہ مانے ہی نہیں کہ یہ جو فوجی ہیں یہ افغان فورسز کے ہیں، کبھی کچھ کہتے رہے۔ سب سے بڑی بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ طالبان کے لوگ ہیں جن کو افغان فورسز کی وردیاں پہنا کے پاکستان جو ہے افغانستان کی فورسز بنا رہا ہے یا دنیا کو دکھا رہا ہے۔ ہم آپ کو ساتھ ساتھ ان کی تصویریں بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ وہ 46 فوجی ہیں جن کی پھر تصویریں اور ویڈیوز پاکستان کی آرمی کی طرف سے دکھائی گئیں اور واضح پروف دیے گئے کہ یہ لوگ کون ہیں، ان کی آئیڈینٹیٹیز کیا ہیں۔ آج 2 دن بعد 27 جولائی کو افغان گورنمنٹ نہ صرف مان گئی ہے کہ یہ 40 فوجی ان کے ہیں، بلکہ پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کو واپس بھی ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے۔ 2 دن پاکستان نے ان کی خاطر تواضع کی، ان کو فوڈ پرووائڈ کیا اور میڈیکل ایڈ پرووائڈ کرتے ہوئے ان کی جان بچائی، اور پاکستان کے تھینکفل ہونے کے بجائے افغانستان نے بلیم گیم پاکستان کے ساتھ شروع کر دیا۔ اب آتے ہیں اس بات پہ جو بہت زیادہ ٹریجک ہے۔ UN کی ایک رپورٹ آئی ہے جس کو پھر فردر رپورٹ کیا ہے واشنگٹن پوسٹ نے بھی، اور BBC نیوز نے بھی اس کے اوپر اپنی رپورٹ بنائی، اور خود UN کی اپنی جو نیوز ایجنسی ہے اس نے بھی اس پہ ایک پوری پراپر نیوز بنائی ہے۔ ہم آپ کو ان کے ہیڈ لائنز بھی ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں۔ اس نیوز میں بہت زیادہ ٹریجک نمبرز دیے گئے ہیں جو بڑھتے جا رہے ہیں، کیجویلٹیز کے، اموات کے، اور ریکارڈ بریک ہوا ہے 2 مہینے کے درمیان اتنی کیجویلٹیز ہسٹری میں اب تک کبھی بھی نہیں ہوئی۔ اس رپورٹ کے مطابق جو ٹوٹل سب سے پہلے اموات ہوئی ہیں وہ 1650 سے زیادہ ہے۔ ایگزیکٹ نمبر ویری کرتا ہے، کہیں 5 کہیں 10 کا فرق آتا ہے، لیکن جو ایگزیکٹ نمبر سامنے آتا ہے وہ 1650 سے اوپر ہی نظر آ رہا ہے۔ اس میں 46% جو لوگ اس کیجویلٹیز کا شکار ہوئے ہیں وہ زیادہ تر بچے ہیں اور خواتین ہیں۔ اس میں آپ کو فگرز بھی بتا دیں، ان ٹوٹل 4060 بچے اس سارے ایشو میں مارے گئے ہیں، اور اس وقت 1200 سے زیادہ زخمی ہیں۔ 219 خواتین ان کراس فائرز میں ماری گئی ہیں، اور ان میں سے بھی 508 ان کے علاوہ اس وقت تک بھی زخمی ہیں۔ اب تنبیہ کی بات کرتے ہیں یا اس چیز کی بات کرتے ہیں جو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کی جا رہی ہے۔ ان اموات کا ہم آپ کو بتا دیں یہ ٹوٹل ہے، یہ اموات صرف طالبان کے اٹیکس کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ ان اموات میں بہت ساری اموات وہ ہیں جو خود افغان فورسز کی غلطیوں یا ان کی غلط کاروائیوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بہت سارے سویلینز
خود افغان فورسز کی کارروائیوں کی زد میں آئے ہیں اور سب سے زیادہ کیجویلٹیز جو نظر آ رہی ہیں وہ ایئر سٹرائک سے نظر آ رہی ہیں. ہم نے آپ کو شروع سے کہتے رہے کہ یونائٹڈ نیشنز نے تنبیہ دی ہے, تنبیہ انہوں نے یہ کی ہے یا وارننگ افغان فورسز کو انہوں نے یہ دی ہے کہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے اب میں 3 گنا زیادہ ایئر سٹرائکس کی جا رہی ہیں افغان فورسز کی طرف سے. اب اس کی بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے, وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ چند دنوں پہلے 3 یا 4, یہ بھی ویرے کر رہے رپورٹ میں, 3 یا 4 پائلٹس کو طالبان کی طرف سے مار دیا گیا تھا اور یہ اس کا بدلہ لینے کے لیے اپنی ایئر پاور کو شو کر رہی ہے. لیکن اپنی ایئر پاور شو کرنے میں یا ایئر فورس کی طاقت شو کرنے میں نقصان زیادہ افغانستان کے اپنے لوگوں کا ہو رہا ہے. اب یو این کی رپورٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے 3 گنا اپنی ایئر سٹرائکس تو بڑھا دی ہیں, لیکن آپ کی ہسٹری ہے کہ آپ کو ایئر سٹرائکس کرنے ہی نہیں آتے, آپ کو ٹارگٹ سلیکٹ کرنا ہی نہیں آتا. تو جب ٹارگٹنگ کی بات آتی ہے تو آپ نے جو ٹارگٹس لیے ہیں اس میں زیادہ تر جو اموات ہوئی ہیں وہ سویلینز کی ہوئی ہیں, ان کا تعلق طالبان سے نہیں تھا. اپنی پاور شو کے درمیان جو سویلینز کی کیجولٹیز سامنے آئی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یو این نے تنبیہ کی ہے کہ یا تو آپ اپنی ٹارگٹنگ کو بہتر کریں یا پھر ایئر سٹرائکس کرنا روک دیں, کیونکہ اس کے بدلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سویلین لوگ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. آن گراؤنڈ آپ کو ریالٹیز بتا دیں, ہم نے اپنی پچھلی کچھ ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ بیٹل گراؤنڈز پہ جہاں پر لوگوں پر اٹیکس ہو رہے ہیں وہاں پہ افغان فورسز موجود ہی نہیں ہیں. یہ 3-4 ایسی بیسک بڑی غلطیاں ہیں جو افغان گورنمنٹ کر رہی ہے, فیل ہو چکی ہے بہت برے طریقے سے, نہ اپنی فورسز کو اون کر رہے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ فعال نہیں ہے افغان فورسز اس وقت تک بھی, اور دنیا کے ڈفرینٹ حصوں میں خاص کر تاجکستان اور پاکستان میں افغانی لوگ بھی بھاگ کر اپنی جان بچا رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ افغان کے فورسز بھی جیسے ہی ان کی پوسٹ سے وہ گر جاتے ہیں یا ڈیفیٹ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, سرنڈر کرتے ہوئے پاکستان آ جاتے ہیں یا تاجکستان چلے جاتے ہیں. بہت بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ خود افغان گورنمنٹ اس وقت فیل ہو چکی ہے اپنے لوگوں کو اون کرنے میں اور اپنی فوج کو اون کرنے میں. ایک بہت زیادہ ڈینجرس ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ صرف اس لیے کیونکہ پاکستان کے ساتھ ایک اس وقت ہم رائیولری دیکھ رہے ہیں افغان گورنمنٹ کی, وہ افغان طالبان کے ساتھ بھی نیگوسیشنز میں آڑے آ رہی ہے, اس کے درمیان آ رہی ہے. کوئی پیس سیٹلمنٹ ہوتا ہوا دونوں کے درمیان نظر نہیں آ رہا. فل سکیل وار کی شکل اختیار کر چکی ہے اس وقت افغانستان میں. جو بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ افغانستان کی ڈھٹائی, افغانستان کی حکومت کی ڈھٹائی کی وجہ سے یہ جو ساری اٹراسٹیز سامنے آ رہی ہیں اس کا کیا انجام ہوگا؟ کیا بہتر حکمت عملی ہونی چاہیے دونوں ممالک کی طرف سے, اور طالبان اور افغان فورسز کے درمیان کیا بہتر حکمت عملی اس وقت ہو سکتی ہے کہ سچویشن تھوڑی سی بہتر ہو جائے؟ اس وقت بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان میں بھی, فارن کنٹریز پاکستان آ رہی ہیں, بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے. بہت ضروری ہے کہ ہمارا نیبرنگ کنٹری سیکیور ہو اور اسٹیبل ہو. تو دنیا کی بڑی ڈیولپمنٹس جاننے کے لیے گلوبل کرکس کی آگے آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں.